أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحدیث الحادی عشرہ یعنی حدیث نمبر 11۔ حادی یہ بنا ہے احادہ سے، احادہ کے معنی ایک، عشرہ کے معنی 10، تو یہ 11 نمبر کی حدیث ہے۔ صبر مصیبت اور مرتبہ کمال، یعنی مصیبت پر صبر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو کس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ عن محمد ابن خالد السلمی عن ابیہ عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ ابتلاہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبرہ علی ذلک حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے۔ محمد بن خالد سلمی سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ محمد بن خالد جو ہیں انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے اور ان کے والد نے اپنے والد سے سنا، یعنی محمد بن خالد کے دادا سے سنا۔ اور کیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان العبد کہ بے شک جب بندہ اذا سبقت جب مقدر ہوتی ہے اس کے لیے، اذا سبقت لہو یعنی جب اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزلتن یعنی کوئی مرتبہ، کوئی بلند منزل، لم یبلغھا بعملہ تو وہ اس کو عمل کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلغا یبلغو کے معنی پہنچنا ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل کے ذریعے سے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں نے محاوری ترجمہ کہا، لفظی کیا ہے کہ جس تک وہ نہیں پہنچ سکتا اپنے عمل سے۔ وہی بات ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے مقدر میں لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ بہت بڑے مرتبے پر پہنچے گا تو کام کر کے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے بعملہ ابتلاہ تو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یعنی اگر وہ بندہ اچھے کام کر کے نیکی کر کے بڑے مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دے گا، فی جسدہ اس کے جسم میں، او فی مالہ یا اس کے مال میں، او فی ولدہ یا اس کی اولاد میں، ثم صبرہ پھر اس کو اس پر صبر عطا فرما دے گا، علی ذالک یعنی اس آزمائش پر، حتی یبلغہ یہاں تک کہ اس کو پہنچا دیتا ہے، یبلغہ المنزلۃ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منزل تک اس بندے کو پہنچا دیتا ہے، التی سبقت لہ من اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دی گئی تھی، یعنی جو مقدر ہو چکا ہے اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بڑے مرتبے پر پہنچانا چاہ رہا ہے، اگر بندے نے نیکی کر کے اس مرتبے تک بندہ نہیں پہنچ پایا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، یا تو اس بندے کے جسم میں کوئی تکلیف ہوگی، یا تو مال میں، یا تو اس کے اولاد میں، اور پھر اس کو صبر بھی عطا کر دے گا، اور بندہ صبر کر لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مرتبے پر پہنچا دے گا۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں یا آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس پر صبر کر لیا اس آزمائش اور مصیبت پر تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا مرتبہ عطا کرے گا۔ اب محاوری ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت محمد بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد محترم کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بڑے مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر صبر عطا کرتا ہے۔ یعنی صبر بھی بندہ اپنے سے خود سے نہیں کر پاتا،
صبر بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے یا کسی کے اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہے، وہ کیسے صبر کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے تبھی صبر ہو پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ صبر مصیبت میں بھی ڈالے گا اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دے گا، اور صبر کر لینے کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑے مرتبے پر بھی پہنچا دے گا۔ دیکھیں اس حدیث کے لیے کچھ وضاحت دی گئی ہیں۔ بندہ بلا مصیبت پر صبر کرنے سے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جس تک طاعت و عبادت سے نہیں پہنچ سکتا، یعنی عبادت کر کے بندہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں صبر کر کے پہنچ سکتا ہے۔ مصیبت پر صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتا ہے، نہ کہ اپنی ہمت و جرت سے، اور صبر اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تبھی ہم صبر کر پاتے ہیں، ورنہ ہم میں اتنی ہمت کہاں کہ ہم صبر کر سکیں۔ اگر کسی عورت کا شوہر ہی انتقال کر جائے تو اس کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس چیز کو بھولنا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، ورنہ اگر صبر نہیں دے تو وہ بھی رو رو کر مر جائے۔ درجات اعمال سے ملتے ہیں اور بخشش رب عز و جل کے کرم سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جنت میں داخلہ اللہ عز و جل کے فضل سے ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارے عمل اس لائق ہیں ہی نہیں، ہم نے تو کوئی حق ہی ادا نہیں کیا نا، ہمیں جیسی عبادت کرنی تھی ہم تو اس کے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل اپنے بندوں کو فرمائے گا تو اپنے فضل سے، مگر وہاں کے درجات مومن کے اعمال سے ملیں گے۔ جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کرے گا اپنے فضل سے، اور پھر بندے نے جو دنیا میں عمل کیا تھا اس عمل کی وجہ سے پھر جنت میں بلند سے بلند درجے ملیں گے۔ مگر کبھی دوسرے کے عمل بھی کام آ جاتے ہیں، مثلاً صابر مومن کی چھوٹی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہے گی، مطلب کوئی بندہ جو تھا وہ صبر کرتا تھا مسلمان بندہ، تو اس کے اولاد جو اس سے دنیا میں بچھڑ گئی یعنی موت کے بعد، تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ساتھ رکھے گا، اگرچہ عمل کچھ نہ کر سکی ہو۔ مطلب جو ماں باپ تھے انہوں نے صبر کیا، وہ نیکوکار تھے، لیکن ان کی اولاد جو تھی وہ نیکی میں نہیں رہتی تھی، اچھے کام نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بلند مرتبے پر فائز کر دے گا۔ فرمانے رب لم یزل ہے الحقنا بہم ذریتہم، یعنی ہم نے ان کو ان کی اولاد سے ملا دیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو ان کے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا، ان کے اولاد کے ساتھ رکھے گا۔ بہت زیادہ اس میں تفصیل ہے، بات تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ آگے دیکھیں الحدیث الثانی عشرہ، ثانی کے معنی 2، عشرہ کے معنی 10، 2 اور 10 12، یعنی حدیث نمبر 12۔ شہادتیں، شہادت کا معنی گواہی، اور صرف گواہی ہی شہادت کا معنی نہیں ہوتا ہے، شہادت کا معنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں اس حدیث میں بتائی جا رہی ہیں شہادت کے حوالے سے۔ عن جابر بن عتیق، جابر بن عتیق سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہادت سوى القتل، یعنی سبع ہے شاید، سبع سوى القتل، کہ شہادت جو ہے وہ 7 ہیں سوائے قتل کے۔ قتل فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں جو بندہ مارا جاتا ہے ہم اس کو شہید کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تو شہید وہی ہوا نا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ لیکن کیا بتایا جا رہا کہ شہادت جو ہے وہ 7 طرح کی ہے، اللہ کے راہ میں شہید ہونے کے علاوہ، یعنی یہ تو ایک قسم ہوئی، اللہ کے راہ میں جو بندہ مرے وہ ایک قسم ہے شہادت کی۔ دوسرا ہے المطعون، یعنی طاعون میں جو مرے گا۔ طاعون یہ ایک قسم کی وبا ہے کہ جب وہ پھیل جاتی ہے تو پھر ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، تو اس طرح کے وبائی مرض میں کوئی مرے گا تو اس کو طاعون میں مرنا کہا جاتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے شہید کہلائے گا۔
جیسے کچھ سال پہلے کورونا وائرس آیا تھا نا، وہ بھی تو ایک وبا ہی تھی، اور ایسی وبا تھی کہ جہاں پھیلتی تھی وہاں لوگوں کا صفایا ہی کر دے رہی تھی۔ تو اس طرح کے وبا میں اگر کوئی مرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی شہید ہے۔ پھر ہے شہید، یعنی کہ شہید جو اللہ کی راہ میں جو مرے۔ شہید والغریق، اور جو ڈوب کر کے مرتا ہے، اپنی مرضی سے جا کر ڈوب گیا ایسا نہیں، اگر کسی حادثے کی وجہ سے پانی میں ڈوب گیا تو وہ بھی شہید ہوگا۔ پھر ہے شہید والغریق و شہید، اچھا یہ شہید اس کے بعد آ رہا ہے۔ المطعون و شہید، یعنی طاعون میں مرنے والا شہید ہے۔ الغریق و شہید، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے۔ وصاحب ذات الجنب شہید، اور جو ذات الجنب میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ اور والمبطون شہید، اور پیٹ کی بیماری میں جو مرے وہ شہید ہے۔ بطن کے معنی پیٹ ہے، اسی سے مبطون ہے۔ وصاحب الحریق شہید، آگ میں جل کر مرے وہ شہید ہے۔ خود سے جا کے آگ لگا لیا ایسا نہیں، کسی حادثے میں مر گیا۔ والذی یموت تحت الہدم شہید، اور وہ جو مرتا ہے کسی عمارت کے نیچے دب کر۔ تحت کے معنی نیچے، ہدم کے معنی کوئی عمارت جب ڈھہ جائے تو اس کو ہدم کہتے ہیں، تو کسی عمارت کے نیچے دب کر مر جائے تو وہ شہید ہے۔ المرأۃ تموت کیا ہے بجمع شہید، اور وہ عورت جو کہ مرے ولادت کے وقت تو وہ شہید ہے، یعنی بچے کو جنم دیتے وقت کوئی عورت اگر مر جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گی۔ تو اتنی ساری کیٹیگری ہوتی ہے شہید کی۔ اب آگے اس کا پھر سے ترجمہ دیکھیں۔ حضرت جابر بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی راہ میں قتل کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں، یعنی ایک تو جو اللہ کی راہ میں مرا ہے وہ شہید ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کون کون؟ جو طاعون میں مرے یعنی شہید ہو، جو ڈوب کر کے مرے یعنی کہ شہید ہو، جو ذات الجنب میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو عمارت کے نیچے دب کر مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت ولادت میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ وضاحت اس کی کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں ہر چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے، ذات الجنب نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا مطلب دیکھیں۔ اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں پسلیوں پر پھنسیاں نمودار ہو جاتی ہیں، پسلیوں میں درد اور بخار ہوتا ہے، اکثر کھانسی بھی اٹھتی ہے، اور ولادت میں مر جانے والی عورت سے مراد وہ عورت ہے جو حاملہ فوت ہو جائے یا بچے کی پیدائش کے وقت یا ولادت کے بعد 40 دن کے اندر فوت ہو۔ مطلب تکلیف کس چیز کی اس کو ہوئی، کس وجہ سے وہ عورت مری؟ بچے کی وجہ سے، یعنی یا تو حمل کی حالت میں ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو شہید ہوگی، یا تو بچے کی جب پیدائش ہو رہی ہے اس وقت وہ شہید ہو گئی، یا تو جو 40 دن کا وقت ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے وقت، وہ وقت بہت تکلیف والا ہوتا ہے، اس وقت میں بھی اگر کوئی عورت مر جاتی ہے تو وہ شہید کہی جائے گی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد کنواری عورت ہے جو بغیر شادی کے فوت ہو جائے، اور بعض علماء اس چیز کو کیا کہہ رہے ہیں جو یہاں حدیث میں یہ لفظ آیا ہے تموتو بجمع شہید، یعنی وہ عورت، یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ بچہ جو پیدا ہو رہا اس وقت عورت مر جائے تو شہید ہے۔ اس کے علاوہ ایک مطلب یہ بھی نکالتے ہیں کہ جو عورت کنواری حالت میں مرے، یعنی شادی ہونے سے پہلے اگر کوئی عورت مر جاتی ہے تو اس کو بھی شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں شہادتیں سے کیا مراد تھا۔ شہادتیں یعنی بہت سارا، شہید کی بہت ساری قسمیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کے لیے یہ چیزیں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے۔